السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ بہت پاکستان میں عجیب خبریں سننے کو ملتی ہیں اور سپریم کورٹ کی ضلالتیں انتہا تک پہنچ رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ججز کا انتخاب ہوتا ہے اور پھر وہ کیا کیا کل کھلاتے ہیں۔ کمال ہے۔ آج سپریم کورٹ کے 2 ڈیسیجنز میں سمجھتا ہوں ابھی تک اپنے ہی کورٹ کے خلاف آئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز لا آف نیسیسٹی پہ یا کانسٹیٹیوشن کو جب ایبروگیٹ کیا گیا ملٹری ڈکٹیٹرز کی سپورٹ میں، اور مشرف کو آئین میں تبدیلی کے اختیارات دینا بھی اتنا بڑا سپریم کورٹ کا اپنے لیے نقصان نہیں تھا جتنا سپریم کورٹ کا پہلا ڈیسیجن جسٹس سجاد علی شاہ کا، جب اس نے بے نظیر کی ہائی کورٹ ججز کو چیلنج کیا۔ واقعی وہ قابل چیلنج تھی، بالکل ہی عجیب قسم کے جج تھے کہ جنہوں نے ایک رپورٹڈ کیس جن کا نہیں تھا، اور جناب صاحب وہ جہانگیر بدر کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگانا چاہتی تھی۔ وہ تو ان کی حکومت ختم ہو گئی، نواز شریف آ گیا، سجاد علی شاہ بچ گیا۔ سجاد علی شاہ نے جب فیئر ہوتے ہوئے نواز شریف کو بھی تننے کی کوشش کی تو نواز شریف نے حملہ کر دیا۔ بہرکیف سجاد علی شاہ نے اپنے جانے سے پہلے ایک ہائی کورٹ کی ججز کی اپائنٹمنٹ پر جو ڈیسیجن دیا وہ بہت ڈیمیجنگ ڈیسیجن تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ کیا ایگزیکٹو ججز لگائے یا جوڈیشری ججز لگائے۔ سجاد علی شاہ نے فیصلہ کیا کہ جوڈیشری ججز لگائے گی۔ باجی واہ! یہاں امریکہ میں ایکسکلوسیولی ایگزیکٹو ججز لگاتی ہے پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے، لائک پریزیڈنٹ ان کو ججز کو نامینیٹ کرتا ہے اور پھر سینٹ ان کی اپروول دیتا ہے، اور بڑی چھان بین ہوتی ہے اور بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے جناب صاحب، اور بڑے معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ یہ کیا تھا۔ کوئی 30 سال پہلے کے سیکشل ہیرسمنٹ کے کیس ٹیک اپ ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف یہ سجاد علی شاہ کا ڈیسیجن بہت ہی ڈیمیجنگ تھا سپریم کورٹ کے لیے، اور واقعی یہ امپلیمنٹ ہونا نہیں تھا اور اس طرح اسپرٹ میں ہونا نہیں تھا۔ لو جی، ان کیم جسٹس افتخار، اس نے اس ڈیسیجن کی ٹوٹل دھجیاں اڑائی۔ فاروق عرفان کا بھی کوئی رپورٹڈ کیس نہیں تھا بلکہ اس کے خلاف ایک رپورٹڈ کیس تھا، اور میں نے 2010 میں باقاعدہ ISI اور ان سب کو لکھا کہ یہ، اور اس کی 1000 کاپیز اس لیٹر کی ڈسٹریبیوٹ ہوئیں بار کونسل کی طرف سے، بار روم میں رکھی گئیں، جس میں ثاقب نثار کو بھی اس وقت سٹنگ جج تھا، میں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ وہ فاروق کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جسٹس ناصرہ جاوید، کسی نے نہیں میری سنی۔ گورنر سلمان تاثیر کو لکھا کہ یار آپ انڈیپینڈنٹ ہے، اور ایک کمیٹی بنائی گئی، اور وہ اس نے بھی جب فاروق عرفان اور کچھ لوگوں کے اپوائنٹمنٹ پہ کنفرمیشن پہ احتجاج کیا، پارلیمنٹری کمیٹی نے جسٹس اعجاز کی ریکویسٹ پہ، جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس کے باوجود جسٹس افتخار نے اوور رول کیا کہ نہیں جی یہ ہماری ایکسکلوسیو ڈومین ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج نتیجہ کیا نکلا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کوئی اپنا سگا بدماش ملتان سے دے دیا، PTI نے اپنے چھٹے ہوئے سکے بدماش دے دیے، بیوروکریٹس نے اپنے بدماش دے دیے، 15 جناب صاحب ہٹے کٹے بدماش چور جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کے لیے نامزد ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، وہ سجاد علی شاہ کی غلطی، اس وقت وہ ڈیلیبریشنز کرتا، یہ متی اللہ جان، قیوم صدیقی، یہ پیٹ میں درد والے لوگ، اسما جہانگیر، کاش اس وقت یہ سارے مائکس کیورائی بن کے، یا اعتزاز احسن، حامد خان، اس طرح کے لوگ کرتے، نہیں کیا۔ ہر ایک کو اپنا پرسنل انٹرسٹ، یہ اس ملک کو کھابا اپنی ایک ذاتی جائیداد، فیفڈم سمجھنے کا۔ ٹھیک ہے جی، معاملہ آ گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے معاملات کا۔ پہلے اس میں جسٹس افتخار پھنسا، کیونکہ مشرف کے خلاف لوگ بڑے تنگ تھے، تو افتخار کی تو جان چھٹ گئی، لیکن افتخار اس سے 10 گنا اور بدماش بن گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، ایون اعتزاز احسن اور کرد ہی اس سے متنفر ہو گئے، جو اس کی
تحریک میں بہت پیش تھے. اس کے بعد جناب صاحب کا فاروق عرفان کی میں ایکسکلوسو تھا جس نے سپریم جوڈیشل کونسل میں موو کی. ثاقب نثار ڈیل ڈول کرتا رہا. فاروق نے بڑی ڈیل کی کوشش کی. نواز شریف نے فاروق کو سپورٹ کیا حالانکہ خود پاناما میں نکلا, لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی. خیر اللہ بھلا کرے جسٹس آصف سعید کھوسا کا, اس نے نکال باہر مارا. جسٹس آصف سعید کھوسا نے ہی اتنی ہمت کی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم جوڈیشل کونسل ریفرنس کو بھی سننے کی تکلیف گوارا کی, اور جب اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو جناب صاحب ایک دفعہ تو ڈیسیجن قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آ گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی برقرار رہے گی اور ایف آئی اے ان دا مین وائل پروب کرے, ایف بی آر پروب کرے. اب جب انہوں نے فائز عیسیٰ کے خلاف پروب کر لیا تو ریویو میں فیصلہ سنا دیا گیا ممی ڈیڈی ججز کی طرف سے, جو اس پاکستان کو 1.5-2 لاکھ اشرافیہ کھا رہی ہے, نوچ رہی ہے, اور اس پاکستان کو بضد ہے کہ بدماش فنیٹک ملا کے حوالے کر دیا جائے, جو کہ طالبان گر کر کے تیار ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے پاس ہی ملک جائے گا. سارے متفق ہیں اس بات پہ, اور فرانس نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ لیٹس سی ویئر پاکستان سٹینڈز. ٹھیک ہے جی. کل ہی ہمارے وہ دوست فورن آفس کے غالب اقبال ریٹائر ہوئے ہیں, تو وہ بڑا اچھا بیان دے رہے تھے کہ پاکستان کو امبیسڈر کو بھجوانا چاہیے, فرانس کے صدر سے وہ بات چیت کرے, ویسے بھی اس کا ٹینیور پورا ہو گیا ہوا ہے. تو میں نے کہا کیوں کرے, فرانس اینڈ ویسٹ تو چاہتا ہے پاکستان اس میں پھنسے, اور پاکستان خود بھی چاہتا ہے. دیکھیں آپ ایتھکس کا کسی بھی کنٹری کے ایتھکس فار دا ججز یا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھیں, فیملی کو بلکہ یو ایس میں ادھر ایکسٹینشن دے دی گئی ہے لیونگ ٹوگیدر پہ. اسپاؤس کو کہا گیا ہے کہ ہر وہ بندہ اسپاؤس کی ڈیفینیشن میں آئے گا, بے شک اس سے میرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ جج کے گھر میں رہ رہا ہے, ہر جج میں کے گھر میں رہنے والا بندہ فیملی میں کنسیڈر ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں ان سے پوچھیں میرا کیا ہے, اور انہوں نے کہا جو وہ ذوالفقار کمشنر انکم ٹیکس نے بتا دیا کہ کنٹل وہ میرا کیا جی اس سے تعلق. اور اوپنلی قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم سرینا نے کہا سب ججز کو یہ آپ کے ساتھ بھی کل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ بھی کھابے کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ بھی کل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹکا نہیں نکالا جا سکا, نہ کسی بیوروکریٹ سے, نہ جرنیل سے, نہ جج سے. فاروق عرفان کو بھی فارغ کر دیا, کوئی انکوائری نہیں ہوئی, کیونکہ جی استعفے کے بعد آپ اس سے سارے گناہ اس کے صاف ہو جاتے ہیں. بہت ہی ضلالت کمینگی کی انتہا ہے. مطلب میں کہتا ہوں صرف اور صرف وہ ذوالفقار کمشنر انکم ٹیکس یا ممبر انکم ٹیکس ہیں, اس کی رپورٹ ہی ڈسکلوز کر دیں. وہ ہوئی تو ہوئی ہے کہ کیا اس نے ان کے اکاؤنٹس کے 2013 میں چیف جسٹس ہوتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ, اور وہ پراپرٹیز خریدتے ہیں. ایک بیوی اس کی خریدتی ہے, ایک بیٹے اور بیٹی کے نام لندن میں پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں. آن ریکارڈ ہی سیڈ کہ یہ ملک گٹر بن گیا ہوا ہے. آن ریکارڈ ہی سیڈ یہ ملک گوروں کو واپس کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا جی, اور آج اس کو کلین چٹ دی جا رہی ہے. یہ مسٹر براؤن سارے بدماشی, اور یو لیو اسائڈ ویدر اٹ از قاضی فائز عیسیٰ ورسز فیض حمید. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے پاس کنٹینٹ کیا ہے, میٹر کیا ہے. ججز should be blind to these things, you see. وہ should have open ears, you see. آپ کنٹینٹ دیکھیں, سبجیکٹ میٹر کیا ہے, کہ بڑی کلیئر منی لانڈرنگ ہوئی ہے پاکستان. آپ کوئٹہ چلے جائیں, آپ سپریم کورٹ اسلام آباد سے کسی سے پوچھ لیں ویدر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایماندار, ایکسٹریملی کرپٹ جج. ٹھیک ہے نا جی. اور نواز لیگ نے بھرتی کیا تھا. نواز شریف نے جتنا اداروں کو تباہ و برباد کیا, اور اب کیونکہ فیضو کانا ہے, فیضو نیکسٹ چیف بننا چاہتا ہے. ساری یہ ڈیلیں, یہ جو قادیانی ہیں باجوہ جنرل کے ساتھ مل کے اور عمران خان کے, انہوں نے پاکستان کو تباہ کر کے ہٹنا ہے, دم لینا ہے. یا یہ پاکستان طالبان کو ہینڈ اوور کر دیں گے, یا یہ پھر پاکستان میں خانہ جنگی کرا دیں گے اور فائنینشلی پاکستان کو تباہ کر کے دم لیں گے. بہت ضلالت ہے. دوسرا سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیجن ہے
جو اس نے اپنے ہی خلاف دیا ہے. کیسے آپ کسی بندے کو بلینکٹ کلیئرنس دے سکتے ہیں کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ بھی کوئی نہیں ہوگی فیوچر میں سپریم جوڈیشل کونسل؟ اس کا مطلب سپریم جوڈیشل کونسل تو بیکار ہو گئی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ